الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، ہمارا آپ کا مل بیٹھنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمارے اس بیٹھنے سے ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کے دن ہیں اور اس مبارک دن کے مبارک اعمال میں ایک عمل تراویح میں قرآن مجید مکمل سننا ہے۔ اتنا زبردست کام ہے کہ جب حافظ صاحب قرآن مجید مکمل سنا چکتے ہیں، مکمل ہو جاتا ہے، مکمل تلاوت فرما لیتے ہیں تراویح میں، تو سب کہتے ہیں قاری صاحب مبارک ہو، ایسے ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑا برکت والا کام کیا ہے، بہت عظمت والا کام کیا ہے۔ لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید صرف رمضان میں ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس کو ہم نے ابھی ختم کرنا ہے۔ کب ختم کرنا ہے؟ بولیں ذرا، ابھی ختم کرنا ہے کہ یہ قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نہیں ہے،
بلکہ سارا سال اس کو پڑھنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ بولیں ذرا، سارا سال ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ہم نیت بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں نے تو بڑی پکی نیت کر لی ہے، آپ نے بھی کر لی ہے۔ نیت سے بڑھ کے آگے کہتے ہیں میں نے عزم کر لی ہے۔ کیا کر لی ہے؟ عزم کر لی ہے۔ عزم اسے کہتے ہیں کہ میں نے پلاٹ لیا قسطوں پر، اب قسطیں مکمل ہو گئی ہیں تو یار گھر بنانا ہے، اگر 1 سال 2 سال لگ گئے تو کام بڑا مہنگا ہو جائے گا، کیوں نہ 2-4 دوستوں سے پیسے لے کے تو مکان جلدی سے بنا لوں۔ اب جب یہ کہتا ہے نا کہ مکان بنا لوں، اب اس کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس کا عزم ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ سارا سال قرآن بھی پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، انسان جب بھی اپنے آپ کو غلطی پہ سمجھے فوراً توبہ کر لے اور سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ تو آپ بھی عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا کہ نماز کو باندھ لو اپنے ساتھ۔ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی دکاندار ہیں، صبح اٹھتے ہی سوتے بھی سوچتے ہیں کہ صبح دکان پہ جانا ہے، اٹھتے بھی کہتے ہیں دکان پہ جانا ہے۔ ملازم پیشہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ سوتے بھی یہ سوچتے ہیں کہ صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، صبح اٹھتے ہی وہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی پہ جانا ہے، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، کام وہ کرنا تھا، چھوڑو یار ڈیوٹی پہ جاتے ہیں۔ سارے ذہن میں آتے ہیں یار یہ کام وہ، چل تم کر دو، میں ذرا ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ جیسے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، ویسے ہی رات سوتے یہ سوچنا ہے کہ میں نے صبح تلاوت بھی کرنی ہے، میں نے قرآن مجید بھی پڑھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس ہوگا تو پڑھیں گے نا۔ ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں قرآن تو وہ بیچارہ کیا پڑھے گا؟ تو ہم ادھر پنڈی میں ہوتے ہیں، میں ایک مسجد میں تھا تو ایک بچی 3-4 قرآن لے کے آئی، صحیح درست نئے۔ تو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا یہ کیوں لے کے آئی ہو؟ کہتی ہے کہ اماں نے کہا ہے کہ مسجد میں رکھ دو جا کے، کیونکہ قرآن بد دعا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولنے ذرا، بولو ذرا، تاکہ اگلی بات آپ کو بھی مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ بد دعا دیتا ہے۔ اچھا، اب بد دعا سے بچنے کے لیے قرآن کو گھر سے نکال دیا، کھولا نہیں ہے، کیونکہ جی ٹائم ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اب ہم نے گھروں سے قرآن نکالنا نہیں ہے، گھر میں لے کے آنا ہے۔ گھر میں کیا کرنا ہے؟ لے کے آنا ہے۔ اب جو حافظ صاحب نے قرآن مجید سنایا آپ کو اچھا لگا نا؟ یقیناً اچھا لگا۔ تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی پڑھوں، یہ بھی مجھے اچھا لگنا چاہیے کہ میں بھی پڑھوں۔ سب بولو کہ میں بھی پڑھوں گا، بولے اپنی زبان سے کہیں۔ انشاءاللہ کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی نہیں، اللہ نے چاہا تو بھی، اللہ تو چاہ رہے ہیں پڑھو، اب آپ بھی تو کہو میں پڑھوں گا۔ بولو ذرا، سارے بولو کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا، آپ بھی ارادے لکھواؤ، ایک آدمی سے کہا تو بھی ارادہ لکھواؤ، 1 دفعہ کا 2 دفعہ کہنا جانا تو ہے کوئی نہیں، ایویں ارادے لکھوا، یہ تو کوڑ ہویا، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ، تو بھئی اب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بس اللہ نے نہیں چاہا، استغفراللہ، بھی اللہ تو چاہتے ہیں قرآن پڑھو۔ اللہ نے قرآن اسی لیے دیا نا کہ اس کو پڑھو، تو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ یقین کر لیں، لکھ لیں دل پر کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔
اچھا جیسے ہم نے کہا نا، آپ نے بھی فرمایا کہ تلاوت کروں گا، ہیں جی، تو صرف خود نہیں کرنا، گھر والوں کو بھی کہنا ہے، بچوں کو بھی کہنا ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ اچھا پھر جب ان کو کہنا ہے نا تو ڈنڈا مار کے نہیں کہنا، اور تینوں 100 بار یا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا، تجھے 100 دفعہ کہہ چکا قرآن نہیں پڑھتا تو نہیں، ایسے ایک بار بھی نہیں کہنا، محبت سے کہنا ہے کہ بیٹا قرآن پڑھ لو، دیکھو میں بھی بیٹھ کے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی پڑھ لو۔ بیگم سے بھی کہہ دو کہ آپ بھی قرآن پڑھ لو، خیر کھانا ذرا بعد میں بنا لیں گے، چائے آج نہیں پئیں گے، دیر ہو گئی تو چھوڑ دیں گے، تلاوت تو نہ چھوڑیں۔ کوئی میری بات ایسی تو نہیں جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ آپ سے بہت راضی ہو میرے عزیزو۔ ایک سبق تو آج کا یہ ہو گیا، کیا بول لیں ذرا، کیا سبق ہوا؟ قرآن پڑھنا، نہیں تلاوت کا لفظ بھی بھاری ہے، ایسا لفظ بولے نا جو خود اپنے اندر اترے، ذرا قرآن پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ روزانہ قرآن پڑھنا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سبق یہ ہو گیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ گھر میں نہ بچوں کو گالی دینی ہے نہ بیگم کو گالی دینی ہے۔ گھر میں نہ، بولے میرے ساتھ، گھر میں نہ بچوں کو گالی دینی ہے اور نہ گھر والوں کو گالی دینی ہے۔ یہ گالی ہوتی کیا چیز ہے؟ گالی یہ ہوتی ہے کہ انسان کمرے میں داخل ہوتا ہے نا، دروازہ کھولتا ہے تو اندر اچھی چیز ہوگی تو اچھی نظر آئے گی، ایسے ہی اچھی چیز ہوگی تو اچھی نظر آئے گی، اگر کمرے میں بری چیز ہے تو وہی نظر آئے گی نا، کبھی کمرے میں تو وہ چیز ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ ایک دروازہ ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو یہ جو ہم دروازہ زبان کا کھولتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ جب میری زبان پہ ایک دفعہ بھی گالی آ گئی، پھر گالی آ گئی، تو یار مجھے سوچنا تو چاہیے کہ یار میرے دل میں گالیاں ہی بھری ہوئی ہیں۔ ناراض تو نہیں ہوں گے میری بات سے؟ ہیں تو سبق بھی یاد کر لیں گے نا۔ دوسرا سبق، پہلا سبق کیا ہے؟ ایک دفعہ ذرا دہرائیں، مجھے آواز آ جائے، قرآن پڑھنا۔ اور دوسرا سبق آج کا کیا ہے؟ گالی نہیں دینی۔ بس کہتا ہے نا یار تین 100 دفعہ تو سمجھایا ہے، 7 پھر گالی دے دیتے ہیں۔ سمجھایا 2 دفعہ ہوتا ہے، 2 کو 100 کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ مبارک دن ہے، بڑے عظیم دن ہیں، بڑے ہی برکتوں والے دن ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ اچھا گالی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل سارے کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، حالانکہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ مہنگائی والی باتیں زبان پہ نہیں لانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کہتے ہیں ڈرانا، کہ یہ مہنگائی سے ڈرا رہے ہیں، بھوک سے ڈرا رہے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ کون ڈراتا ہے فقر سے؟ تو دیکھیں نا کتنی نامناسب بات ہے کہ آج کل ہر مسلمان ہی وہ شیطان کا دوست بنا ہوا ہے۔ جو کام شیطان کا تھا وہ آج مسلمان بھائی کرنے لگ گئے۔ تو لہٰذا آئندہ یہ نہ کہیں کہ بھی مہنگائی کوئی بھی نہیں ہے، مہنگائی میں تو پھر کیا ہوا، مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں تو فاقہ کر لیں گے۔ ویسے آپ میں سے کسی گھر میں کبھی فاقہ ہوا؟ یار ہے ہی نہیں، آج نہیں ہے نا۔ تو ہمارے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں تو فاقہ ہوتا تھا نا، سنا ہے نا آپ نے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چولہے میں گھاس اگاتی تھی، آگ نہیں بلتی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا اوہو بڑی مہنگائی ہو گئی، کوئی شیلف دی، کوئی چیز ملتی ہی نہیں، نہ، یہ نامناسب بات ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک سبق ویسی ہی آ گیا، چونکہ اس کا تعلق ہماری گالیوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں نا، کس کو؟ بچوں کو، اور اپنے گھر کی خواتین کو،
چاہے وہ بیگم ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو گھر میں بچوں کو اور کس کو بولے ذرا، خواتین کو جو گالیاں دیتے ہیں نا، تو گالی منہ سے نکلتی ہے تو گھر سے ایک چیز نکل جاتی ہے باہر، وہ جو نکل کے جاتی ہے نا وہ ہمارا رزق ہوتا ہے۔ جس گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں بچوں کو اور عورتوں کو، اس گھر سے کیا چیز نکلتی ہے؟ نہ برکت، یہ برکت یہ عجیب سا لفظ ہے، فی الحال آپ صاف صاف بات کہیں جو خود کو پتہ چلے، کیا چیز نکلتی ہے؟ مال نکل جاتا ہے، پیسے اڑ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں مولوی صاحب پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تنخواہ ملتی چند دنوں میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دکاندار بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے کا سودا ڈالا تھا، اب مہینہ ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا، سودا بھی ختم پیسے بھی ختم۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو پیسہ آپ لے کے آ رہے ہیں نا وہ رکا رہے، ضائع نہ ہو، مہینے کے آخر تک آپ کی ضروریات پوری کرے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ گالی نہیں دینی۔ کیا نہیں کرنا؟ گالی نہیں دینی، نہ بچوں کو گالی دینی ہے اور نہ خواتین کو گالی دینی ہے۔ یاد رہے گا سبق؟ اچھا، اب آخری بات، کیونکہ وقت بھی اتنا ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سبق پھر زیادہ ہو تو بھول ہی نہ جائے، آگے پڑھتے جائیں اور پیچھے سے بھول جائے۔ تو اب آخری سبق یہ ہے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، فاستمعوا کا معنی ہوتا ہے کان لگا کے سنو، کان لگا کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کان لگا۔ جب ہم یوں کرتے ہیں نا تو یہ کان ہے نا، یہ آواز پکڑتے ہیں، جب ہاتھ بھی لگتا ہے تو وہ پھر آواز سیدھی ہاتھ میں لگی اور سیدھی کان میں داخل ہوئی، اسے کہتے ہیں فاستمعوا لہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں یہ 17ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ کون سے پارے کا؟ 17ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں ایک مثال ہم بتا رہے ہیں، ذرا کان لگا کے سننا۔ کیا کرنا؟ کان۔ تو توجہ ہے نا آپ کی؟ تو مطلب آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ سارے ایسے ہی ہیں نا؟ فاستمعوا لہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ آگے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ پکارنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پکارنا ایک ہوتا ہے عبادت کرنا، ایک ہوتا ہے پکارنا۔ مثال دوں، ناراض بھی نہیں ہونا، تو کوشش تو سبق یاد کرنے کی ہے نا۔ پکارنا اسے کہتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں جو رائج ہے نا مفہوم اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ یہ قبروں پہ جا رہے ہیں جی، یہ درباروں پہ جا رہے ہیں جی، مشہور یہی ہے۔ لیکن اس سے ایک خطرناک میں آج ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ پکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آدمی سے پھڈا بن گیا، اس نے آپ کو کوئی نقصان کر دیا، آپ نے بھی آستینیں چڑھا لی، ایسی کی تیسی، آپ کو 2-4 تھپڑ لگ گئے، زخمی ہو گئے۔ اب آپ نے پروگرام بنایا کہ میں نے اب جانا ہے تھانے رپورٹ کرانی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ رپورٹ اس نے درج کوئی نہیں کرنی، تو آپ نے کہنا یار کس چودھری کو فون کرے، کس افسر سے رابطہ کرے۔ یہ جو چودھری اور افسر کو ہم رابطہ کر رہے ہیں نا، یہ پکارنا ہے کہ جیسے یہ پھڈا بنا آپ نے چودھری کو تلاش کیا، ایم این اے ایم پی اے کو تلاش کیا، کسی کا پولیس والا دوست ہے اس کو فون کیا، یہ پکارنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ پھڈا بنا تو فوراً یا اللہ تو میری مدد فرما، کیا کہنا ہے؟ دیکھیں نا کتنی آسان سی بات ہے کہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے،
تو سارے آستین چڑھا کے اوپر ہو جاتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، فوراً اللہ سے کہیں یا اللہ پریشانی ختم کر دے، رش میں جا رہے ہیں کہ یا اللہ اس رش کو ختم کر دے، تو اللہ آپ کو لوگ نکال دیں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جن چودھریوں کو پکارتے ہو نا، سفارشی بناتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کیا نہیں بنا سکتے؟ اگر اس سے مراد وہ قبر والے ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جن کو ہم فون کروا رہے ہیں جن سے، تو وہ مکھی بنا سکتے ہیں؟ بھلا بولے، جن کو ہم اپنا سفارشی بنا رہے ہیں وہ مکھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، لن یخلقوا ذبابا، آگے فرمایا ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سارے ہی تمہارے سفارشی اکٹھے ہو جائیں، جتنے سفارشی ہیں نا، حکومتوں والے ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، مکھی نہیں بنا سکتے، اور کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر وہ مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، کیسے لے کے جائے؟ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مکھی آئی، اس نے ایک ذرہ سا ذرہ اٹھا کے چلی گئی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ذرہ، شَيْئًا کچھ، ذرا مکھی ہوتی ہے کتنی ساری ہے، تو اس نے جو منہ میں لینا ہے وہ کتنا چھوٹا سا تنکا ہوگا، تو وہ مکھی جو ایک ذرہ لے کے جا رہی ہے نا، وہ ذرہ تم واپس ہی نہیں لے سکتے۔ ویسے آپس کی بات ہے، آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو آپ لے سکتے ہو واپس؟ آپ لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے بھائی، مکھی کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی چودھری صاحب ہوں وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی MNA صاحب ہوں وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ کوئی تھانے صاحب ہیں، وہ جرنیل صاحب ہیں، لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، آگے فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طالب اور مطلوب دونوں ہی بڑے کمزور ہیں۔ طالب کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے جی سر میرا کام کر دے، فون کر رہا ہے، یہ طالب ہے، طلب کرنے والا ہے، سفارش بنانے والا ہے۔ اور دوسرا جس کو فون کر رہا ہے چودھری صاحب، جیسا یہ کمزور ہے نا ویسا وہ چودھری بھی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک گلہ فرماتے ہیں۔ گلہ سمجھتے ہیں؟ گلہ اس سے کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ کہتا نا یار تجھ سے یہ امید نہ تھی مجھے، یار تو نے میری بات ہی نہیں مانی، میں نے اس کو بھیجا تھا تیری طرف، یار تو نے کام ہی نہیں کیا۔ یہ گلہ ہوتا ہے، اسی کو گلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گلہ فرماتے ہیں کیا کہ ما قدر اللہ حق قدری، کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی نا تم نے نہیں۔ اے میرے بندو تم نے نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، پھر تم دنیا میں آئے، اتنے خوبصورت بنے، تمہیں لباس دیا، تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت دی، کھانے پینے کی طاقت دی، کھانا ہضم کرنے کی طاقت دی، جی، پھر تمہاری طاقت توانائی بڑھائی، بھاگنے دوڑنے کی طاقت دی۔ ذرا سا تمہارا پھڈا ہوتا ہے تم ادھر چلے جاتے ہو، بھی کیوں جاتے ہو؟ تو اس لیے آئندہ کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ بنے، کیا ہو بولیں ذرا، جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، یوں کہ یا اللہ آپ مہربانی کریں۔ کیسے کریں؟ یا اللہ آپ مہربانی کریں۔ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگو نا کسی بھی کام کے لیے، تو گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لو کہ یا اللہ میں فلاں جگہ جاؤں، اس کا کوئی کام رکتا ہی نہیں۔ کام سے واپس آئے نا پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو، یا اللہ آپ کا شکر ہے میں گیا تھا، سارے کام ہوا گئے، میں سکون سے گھر پہنچ گیا۔ یہ ہمارا آخری سبق ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کیا ہو بولیں ذرا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، مثلا سب سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے بچے بات نہیں مانتے، ایسے ہی ہے نا، تو بجائے اس کو غصہ ہونے کے کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، بیگم نے بات نہیں مانی تو اللہ سے کہ یا اللہ میری بیگم کو ٹھیک کر دے، یا کہ یا اللہ مجھے ہی ٹھیک کر دے۔ اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا۔ تو چونکہ ہماری خواہشات ہی الٹی ہو گئی نا، ہماری خواہشات ہی الٹی ہو گئی،
تو جب بھی کوئی مسئلہ بنے تو کیا کرنا ہے؟ بولیں، اللہ سے مانگنا. کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کی طاقت بڑھانے کا ایک نسخہ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر ہی کھڑے کھڑے دعا مانگنے لگ جائے. دوسرا یہ ہے کہ وضو کر کے دعا مانگے. تیسرا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں ہے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگے. چوتھا ہے کہ مسجد میں وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگے. یہ ہم وہ جو دعا ہے نا، یہ اس کی طاقت بڑھا رہے ہیں جی. بہت بڑا مسئلہ بن گیا. روزہ رکھ لیں کہ یا اللہ روزہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ یہ میری پریشانی ختم کر دے. 2 دن 4 دن کا روزہ رکھیں، روزانہ اللہ سے دعا مانگیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 7 دن ہے نا، 7 دن، یہ 7 دن وہ ہیں جن 7 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنے دنوں میں آسمان زمین بنائے؟ بولنے ذرا. 7 دنوں میں. کتنے دنوں میں بنائے؟ 7 دنوں میں. تو میرے عزیزوں، ہمارا کوئی بھی مسئلہ اس ترتیب کے ساتھ شرط ہو کہ وضو کر کے نفل پڑھ کے لمبی دعا مانگیں، روزہ رکھ لیں، 7 دنوں سے اوپر کوئی نہیں جائے گا. اگر کسی کا چلا جائے مجھے فون کر دے تو میں بھی دعا کر دوں گا. ٹھیک ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے اسٹیٹس لگایا نا کہ بھائی امتحانوں میں کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ. اب وہ کئی لوگوں کے میسج آ گئے کہ حضرت میں نے بھی امتحان دینا ہے، میں نے بھی دینا. تو ان کا بیٹا مسجد میں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، میں بھی مسجد میں ہوں، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں کامیاب کر دے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن اصل دعا تو آپ نے خود ہی کرنی ہے. جیسے آپ خود روٹی کھاتے ہیں، آپ خود پانی پیتے ہیں، تو مسئلہ بھی آپ کا ہے، پریشانی بھی آپ کی ہے، اور آپ کا اور اللہ کا درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے، واسطہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو بزرگوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا سنت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا. تو دوسروں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ خود دعا مانگو. کیا کرنا ہے؟ ایک خاتون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا مسئلہ بن گیا. حضور علیہ السلام کے پاس ہیں، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا قانون ہے، ایسے ہی ہوگا. اب پھر اس نے کہا، پھر کہا، اب وہ بیٹھ گئی اللہ کے سامنے، دعا مانگو. دعا مانگتے مانگتے اللہ نے قانون ہی بدل دیا. اب دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر موجود ہیں، لیکن وہ خاتون پھر بھی اللہ سے مانگ رہی ہے. اس لیے اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں نا، اللہ سارے سسٹم کو بدل دے گا. اتنی طاقت تو ہے نا اللہ کو. تو انشاءاللہ یہ کہ 2 3 4 سبق ہیں، یاد رہیں گے. پہلے ایک دہرا لیں گے. پہلا سبق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اچھا کرنی کتنی ہے؟ آئندہ رمضان تک ابھی آپ سب عزم کر لیں، اگلے رمضان تک میں نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں. 1 2 3 4 5. جو حافظ ہیں نا، جو حافظ ہیں وہ تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ وہ 3 پاروں کا عزم ارادہ کریں. ہمارے بزرگ مولانا نذر الرحمان صاحب دامت فی عظم جانتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہوا ہے؟ مولانا نذر الرحمان صاحب کا نام سنا ہے؟ تبلیغی جماعت کے. وہ فرماتے ہیں کہ جو حافظ روزانہ 3 پارے نہیں پڑھتا نا، اس نے قرآن بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس لیے حافظ تو بھائی پکے ہو جائے 3 پارے، کوئی رعایت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تو ہم ارادہ کر رہے ہیں نا، عزم کر رہے ہیں. تو کیوں حافظ صاحب یاد رہے گا انشاءاللہ. اب یاد رکھنا ہے. تو جو حافظ ہے وہ 3 پارے پڑھیں. جو غیر حافظ ہیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا پڑھا ہوا ہے استاد سے، وہ تو 1 پارہ روزانہ پڑھیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ایک ساتھی آئے میرے پاس، حضرت بڑی پریشانی ہے، یہ وہ حالات بتائے. میں نے کہا نسخہ تو بڑا آسان سے اگر کر لیں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. تو وہ کہتے ہیں استاد جی بات تو ذرا شرم والی ہے، لیکن میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پڑھنا سیکھ لیں. تو بھئی جس نے قرآن نہیں پڑھا، کچھ صورتیں پڑھی ہیں ان کو تو روزانہ پڑھیں اور باقی سیکھنا شروع کر دیں. 1 لائن سے شروع کریں، 1 صفحہ روزانہ. 1 لائن، اگلے دن 2 لائنیں، اگلے دن 4 لائنیں، اگلے دن 5 لائنیں. ٹھیک ہے. اگلے سال تک، تاکہ یہ آدمی قرآن سے روانی سے پڑھنے والا بن جائے. اتنا تو سال ہے نا، 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. تو پارے 30 ہیں. تو آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے.
مشکل نہیں. تو اچھا قرآن کی بات ہوگی. اور اس کے دوسرا سبق کیا ہے ہمارا؟ دوسرا سبق کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں میری آواز زیادہ اونچی ہے. گالی نہیں دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسرا سبق کیا ہے؟ جی اللہ سے مانگنا ہے. مانگیں گے میرے عزیزوں تو خوشیاں پائیں گے، بہاریں دیکھیں گے. رزق کی کمی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. گھر میں مسئلہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے. رشتہ داروں سے مسئلہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے. دوستوں کا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے عمل کی طرف. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ ہمارے سارے مسلمان بھائی آپ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے پورا قرآن مجید سنا. یا اللہ ان کے قرآن سننے کو قبول فرما. جنہوں نے قرآن سنایا ان کے قرآن سنانے کو قبول فرما. یا اللہ جو ہم نے آج عزم کیے ہیں، ارادے کیے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان عزائم پر ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آپ کا پاک کلام صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو درست فرما دے. یا اللہ ہماری زبانوں پہ آپ کا نام ہو، آپ کا ذکر جاری ہو، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت ہو. یا اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو حاضرین کو، ہماری نسلوں کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ اتنا اپنا تعارف ہمیں ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ آپ سے مانگنے والے بن جائیں، آپ سے مانگنے والے بن جائیں. یا اللہ ان دوستوں کو، بھائیوں کو جو سبق عرض کیا، یا اللہ یہ سبق مجھے بھی یاد کرا دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی یاد کرا دے. اس کے مطابق ہماری زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ جس بیماری میں تکلیف میں ہیں، یا اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی عطا فرما. جو ہم میں سے قرض دار ہیں میرے مالک اپنے کرم سے قرضوں سے نجات عطا فرما. جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں میرے مالک اپنے کرم سے سب گھروں میں شفا کے فیصلے ظاہر فرما دے. یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، یا اللہ ان گھروں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کو اولادیں آپ نے دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا خادم بنا، نجات کا سبب اور ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو دنیا کی خوشحالی نصیب فرما، آخرت کی خوشحالی نصیب فرما. یا اللہ جو خیر بھلائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تمام بھلائیاں خیر ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما. جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں ہماری ضرورتیں ہیں، یا اللہ وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی اجمعین. آمین.